آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 93 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور اس جب یا جس وقت، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے عہد یا وعدہ، اور جس وقت ہم نے تم سے عہد لیا، ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے بلند کر دیا، فوقکم الطور تمہارے اوپر پہاڑ کون سا؟ کوہ طور، اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا۔ خذوا ما، پکڑو جو آتیناکم ہم نے تم کو دیا ہے، بقوت طاقت کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، قالوا تو وہ کہنے لگے، سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا اور نافرمانی کر دی، واشربوا اور پلا دیا گیا ہے، فی قلوبہم العجل ان کے دلوں میں، العجل بچھڑے کو، فی بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کو گھونٹ گھونٹ کر پلا دیا گیا ہے۔ قل فرما دیجئے، بِئْسَ مَا برا ہے وہ جو، یأمرکم تم کو حکم کرتا ہے، بِهِ اس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم اگر تم ہو، مومنین مومن۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ میری قوم جو ہے وہ ایک بچڑا بنا کر، سونے کا بچڑا بنا کر جو بہت زیادہ روشنی میں چمک رہا ہے، اس کی پوجا کر رہی ہے، اس کی عبادت میں مصروف ہو گئی ہے، اور یہ سارے کے سارے مشرک ہو گئے ہیں اور بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے، تو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ میں آ کر اس بچڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو جلا دیا، اور جلا کر پھر جو اس کی راکھ بچی اس کو دریا برد کر دیا، دریا میں بہا دیا۔ اور پھر یہ بنی اسرائیل کے جو عجیب قسم کے لوگ تھے وہ اس دریا پر پہنچ گئے اور وہاں سے اس دریا کا پانی پینے لگے۔ تو یہی اللہ رب العزت نے اسی سارے واقعے کی طرف اس آیت مبارکہ میں اشارہ فرمایا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب اللہ رب العزت بھی بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں سے تنگ آ گئے تو اللہ رب العزت نے کوہ طور کو ان کے سروں پر کھڑا کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوہ طور ہمارے سروں پر لٹک رہا ہے تو پھر یہ اللہ رب العزت سے معافی کے طلبگار ہوئے اور وعدہ کیا کہ آئندہ ہم کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے عہد لیا کہ آئندہ تم نافرمانی نہیں کرو گے۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کہ جب کوہ طور کو تمہارے سروں پر لا کھڑا کیا اور پھر تم سے نافرمانی نہ کرنے کا وعدہ لیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، قوت اور مضبوطی اور طاقت کے ساتھ اس کتاب کو پکڑو جو تمہیں ہم نے دی ہے، وَاسْمَعُوا اور سنو، اور پیغمبر کی بات کو سنو کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے، قالوا سمعنا ہم نے سن لیا، یعنی ہم نے پیغمبر کی بات سن لی ہے، وعصینا بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پرکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بار بار
نافرمانی کی، آپ سے معجزات کا مطالبہ کیا، پھر جب معجزہ ظاہر ہو جاتا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو پھر جاتے۔ پھر حضرت موسیٰ کے بعد کئی پیغمبروں کو قتل کر دیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ویسے ہی انکار کر دیا، اور آخر میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب کچھ جاننے، ماننے، سمجھنے کے باوجود تکبر اور حسد میں آ کر، بغض میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اور جو آپ کو کتاب دے گی اس کا انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ارشاد فرمایا کہ قالوا سمعنا، کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات سنی ہوئی ہے، یہ بات ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود نافرمانی کرتے ہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے پہلے لوگ جو تھے، جو ان کے بڑے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کو رچا بسا دیا گیا ہے، یعنی بچڑے سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اس کی راکھ والی جو ہے وہ اس کی راکھ کے والا پانی جو ہے اس کو بھی پی کے وہ اپنے آپ کو اس کے اندر بچڑے کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت میں حد سے تجاوز کر چکے ہیں، یعنی بچڑے کی محبت ان کے دلوں کے اندر بلکہ ان کے انگ انگ میں رچ بس گئی ہے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہم تو تورات پر ایمان لے آئے ہیں، یا ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور یہی ہمارا ایمان ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، اگر تمہارا ایمان تمہیں یہی کہتا ہے کہ رسول اللہ کی موجودگی میں تورات کو اور حضرت موسیٰ کو ماننا ہے، یعنی رسول اللہ کو نہیں ماننا، قرآن کو نہیں ماننا، بلکہ رسول اللہ کی موجودگی میں، قرآن کی موجودگی میں تورات کو اور حضرت موسیٰ کو ماننا ہے اور ان کی پیروی اور تقلید کرنی ہے، اگر تمہارے نزدیک یہی ایمان ہے تو پھر یہی ایمان تمہارا بہت برا ایمان ہے جو تمہیں برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو اس لحاظ سے مومن کہتے ہو کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو اور تورات کو مانتے ہو، تو پھر میرے نبی کے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ختم الرسل ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی نبوت، کوئی بھی رسالت وہ نہیں چلے گی، کوئی کتاب نہیں چلے گی، کوئی دین نہیں چلے گا، کوئی مذہب نہیں چلے گا سوائے رسول اللہ کے دین کے، سوائے رسول اللہ کے مذہب کے، اور وہ دین اسلام ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔